جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان دونوں اسمبلیاں توڑ چکے ہیں، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی۔ مرکز پی ڈی ایم حکومت ابھی بھی اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ وہ اکتوبر نومبر مطلب مقررہ وقت پر الیکشن میں جائے گی، اس سے پہلے وہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ سندھ گورنمنٹ ظاہر زرداری صاحب کی ہے، وہ بھی مقررہ وقت تک جائیں گے، اور بلوچستان گورنمنٹ وہ بھی ظاہر ساروں کی ایک مشترکہ سی گورنمنٹ ہے، اس میں بھی ظاہر ہے وہ بھی زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ بھی مقررہ وقت تک مطلب اگست ستمبر تک اسمبلیاں ٹوٹیں، وہ جو مقررہ وقت ہے اس کے بعد الیکشن ہو۔ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے، 3 آپشنز ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپشنز کیا ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائے، حالات اس طرح کے بنے، اتنا دباؤ پڑے پی ڈی ایم پہ اور اس طرح کے حالات ہو جائیں، پی ڈی ایم والے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو اخلاقی برتری کے بغیر اقتدار ہے، جس میں رسوائی ہے، ہر آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے سے زیادہ بھیانک اور زیادہ شرمناک ہے، تو اور ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام زیادہ ہے، معاشی حالت یا حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو جنرل الیکشن میں جاتے ہیں، جو جیتتا ہے وہ پھر بڑے فیصلے کرے اور ملک کو آگے لے کر چلے۔ اس کے چانسز کم ہیں، 10% یا 20%۔ نمبر 2، دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو عمران خان نے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں ان کے الیکشن ہو جائیں 3 مہینے بعد، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سندھ کی اور صوبائی اسمبلی بلوچستان کی، ان کے الیکشن ہو جائیں مقررہ وقت تک۔ ایک آپشن یہ بھی ہے، اس کے چانسز ہیں 30%۔ ایک تیسرا آپشن ہے جس کے لیے اسلام آباد میں بھی بڑی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لاہور سے بھی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی اوورال اس طرح کا منظر بن رہا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ابھی نگران سیٹ اپ بنے، جو اسمبلیاں دونوں توڑی ہیں عمران خان نے، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اور نگران سیٹ اپ بننے کے بعد اس نگران سیٹ اپ کو لمبا کیا جائے اور اتنا لمبا کیا جائے کم از کم کہ جو مقررہ وقت ہے یعنی الیکشن کا اگست ستمبر تک اس کو لے جایا جائے، اور تب سارے ملک کے الیکشن ایک ہی وقت میں ہو جائیں۔ یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی خواہش ہے اور یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ خواہش کیوں ہے پی ڈی ایم کی؟ خواہش اس لیے ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، جس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جس کے رہبر اس وقت ہیں زرداری صاحب، اور جس کے امام خمینی نواز شریف صاحب ہیں، اور جس کے قائد اعظم ثانی مولانا فضل الرحمان ہیں۔ تو 14 جماعتی 76 رکنی 27 کلومیٹر کی حکومت والی جو پی ڈی ایم ہے اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ ایک ہاتھ ہے پرفارمنس، یعنی ان کا سب سے بڑا دعویٰ تھا مسلم لیگ نون اسپیشلی کہ ہم اہل تجربہ کار ہیں، ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے، وہ ہاتھ بھی خالی ہے، 9 مہینے کی بدترین کارکردگی۔ دوسرا ہے بیانیہ، کہ کوئی بیانیہ نہیں۔ ابھی یہ اس چکر میں ہے کہ ہم ایک بیانیہ ڈیولپ کریں کہ ساری خرابیوں کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے، ثاقب نثار ہے اور عمران خان ہے اور جسٹس کھوسا ہے، یعنی عدلیہ، فوج اور عمران خان، ان تینوں نے مل کر اس ملک کو معاشی ترقی کی پٹڑی سے اتارا، لہٰذا یہ ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ بھی پھسپھسا بیانیہ ہے۔ پھسپھسا اس لیے ہے کہ اب آپ حکومت میں آ گئے، اب 9 مہینے میں کم از کم جو عمران خان جیسا اگر آپ کہتے تھے وہ نکما ہے، نائل ہے، نالائق ہے، جتنا وہ چھوڑ گیا تھا ادھر ہی روک لیتے، لیکن وہ ناکام چکے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب خیر سے وہ بیانیہ تو چلے گا نہیں، لیکن خیر یہ بعد میں کبھی بات کریں گے۔ تو ایک ان کے پی ڈی ایم کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے، 9 مہینے کی بدترین پرفارمنس، دوسرا کوئی بیانیہ نہیں ہے، عوام میں بیچیں گے کیا؟ تو یہ 2 چیزیں، اور تیسرا ہے عمران خان کی مقبولیت۔ بلا شبہ 75 سالہ تاریخ میں کسی سیاستدان کو اتنی مقبولیت نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی ہے۔ تو اب یہ عمران خان کی مقبولیت اور ان کی غیر مقبولیت اور ان کا بیانیہ ان کے پاس نہ ہونا اور ان کی بدترین پرفارمنس، یہ ایک وجہ ہے فوری الیکشن نہ کروانے کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں ابھی نہیں آتا، ابھی مریم آئیں گی، وہ پارٹی کو پہلے موبلائز کریں گی، حالات اس طرح کے بنائیں گی، الیکشن قریب آئیں گے تو پھر نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے، اور ان کو اس وقت تک وہ پہلے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ مجھے گارنٹی دو کہ میری ضمانت ہو، اور ضمانت ہو میں جیل نہ مجھے جانا پڑے، ضمانت میری ہو، اور پھر میں الیکشن کمپین کروں۔ تو دوسری وجہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی۔ پی ڈی ایم خاص طور پر مسلم لیگ نون کی بڑی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کے زیر سایہ وہ الیکشن لڑیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کا خیال ہے کہ وہ عمران خان ان کو کچا کھا جائے گا، اور عمران خان سے سخت ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے وہ بھاگ گئے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ ہے کہ تھوڑا سا وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کو نااہل کر سکیں۔ عمران خان کے کیسز بڑے خطرناک بن چکے ہیں، جس طرح کے موڈ ہے الیکشن کمیشن کا، جس طرح کے ایک منظم میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے، اور جس طرح کے اس وقت حالات ہیں، اور اسپیشلی سیتا وائٹ کیس عمران خان کا، ممنوعہ فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس، یہ 2-3 کیس ایسے ہیں کہ جس میں عمران خان کو یہ 3 پل سرات عبور کرنے پڑیں گے۔ تو پی ڈی ایم اس پر نظریں جما کے بیٹھی ہے کہ وقت تھوڑا سا ملے، عمران خان نائل ہوں اور جیل جائیں یا ان کو سزا ہو، تاکہ پی ڈی ایم کو ڈنٹ پڑے، اور عمران خان کی جو صادق اور امین والی ایک تھیوری ہے اس کو عملی طور پہ ڈنٹ پڑے۔ ابھی تو کہتے ہیں نا گھڑی چور، فلانا چور، یہ چور، وہ چور،
لیکن عملی طور پہ سزا تاکہ ملے تو وہ بھی نواز شریف صاحب کی صف میں آئے. تو پھر ذرا سنیے, 3 بڑی وجہ ہیں. ایک, پی ڈی ایم کے پاس چونکہ بیانیہ کوئی نہیں, پرفارمنس کوئی نہیں. دوسری, نواز شریف صاحب کی واپسی ہے. اور تیسرا, عمران خان صاحب کا مکو ٹھپے, تاکہ یہ جو جن ہے جس نے ہم ساروں کو بوتل میں بند کیا ہوا ہے اس سے جان چھڑوائیں. تو اس لیے یہ تیسرا آپشن جو ہے اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کا جو نگران سیٹ اپ ہیں وہ جو ہیں وہ سیٹ اپ لمبا کیا جائے اور الیکشن اکٹھے پورے ملک میں ایک ہی وقت میں کروائے جائیں. اب لمبا کیسے کیا جائے؟ لمبا ایسے کیا جائے کہ سب سے پہلے نعرہ مارا جائے کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, دہشت گردی ہے, حملے ہو رہے ہیں, قوم اتنے 2 صوبوں میں وہ, اور اسپیشل خیبر پختونخوا میں تو بڑی یہ ایک جینون وجہ بنائی جا سکتی ہے کہ وہاں وزیر اعلیٰ وزیر بھتے دے رہے ہیں, طالبان ہیں, وہاں دھماکے ہو رہے ہیں. پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں بھی دھماکے, وہاں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. دوسرا, معاشی صورتحال, یعنی ملک معاشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اس وقت فوری طور پر الیکشن میں جائے اور اتنا بڑا خرچہ کرے اور پھر ایک مرتبہ پھر الیکشن میں جائے. 2 صوبے اور قومی اسمبلی, پہلے 2 صوبے پھر 2 صوبے اور قومی اسمبلی, تو یہ اتنا خرچہ, اتنا سارا ڈپلائمنٹ اور اتنا سارا چکر, اور تو اس ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلا دہشت گردی, دوسرا معاشی صورتحال, اور اس وقت IMF کے مان نہیں رہا, ڈالر ہے کوئی نہیں, ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, تو لہٰذا ابھی ہم الیکشن تھوڑا سا آگے کریں. تیسرا, احتساب. ابھی جب نگران سیٹ اپ بنے گا تو دونوں دیکھ لیجئے گا, دونوں صوبوں کی میں کرپشن کیسز سامنے لائے جائیں گے, کرپشن سکینڈل سامنے لائے جائیں گے, اور اس احتساب کا کہ لٹ گیا, اجڑ گیا. پہلے احتساب کرو ان کا, جو پنجاب میں دہاڑیاں جنہوں نے لگائیں, جنہوں نے KP میں دہاڑیاں لگائیں, لٹ کے کھا گئے, اجڑ گئے, جیسے ایک ہوتا ہے. تو کرپشن اور احتساب کا چکر, اس میں بھی وقت گزارا جائے گا, وہ سامنے لایا جائے گا. پہلے ان لوگوں کا احتساب کرو ٹیکنیکل طریقے سے, پھر الیکشن کروا لیتے ہیں. چوتھا, حلقہ بندیاں, کہ ابھی حلقہ بندیاں کرنی ہے. جو MQM نے کہا تھا کہ کراچی میں جو پیپلز پارٹی نے اپنی من پسند کی حلقہ بندیاں کی ہوئی ہیں اور وہ حلقہ بندیاں ختم کر کے نہیں کی جائیں تو تب ہم الیکشن لڑتے ہیں. اس طرح ادھر بھی مسلم لیگ نون یا کوئی بھی پارٹی, یعنی یہ سارے کہہ سکتی ہے, PDM کہہ سکتی ہے, پریس کانفرنس کر سکتی ہے, دیکھو جی ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں, لہٰذا اس وقت الیکشن صحیح نہیں ہے. اسی کوئی اسمبلی میں قرارداد پاس ہو جائے. دوسرا, PDM یا سارے یہ مل کے کہیں کہ ان کا احتساب کریں جی, یا یہ کہیں کہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, یا یہ کہیں کہ حلقہ بندیاں کی جائیں. اور پھر یہ بھی کہ مردم شماری ہونی ہے, مردم شماری اور حلقہ بندیاں پہلے کی جائیں, تب یہ الیکشن لڑا جائے. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن پہلے ہی مانگ چکا ہے کہ مجھے 2-3 مہینے چاہیے اس کام کے لیے, تو لہٰذا یہ آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. پھر اور کچھ ٹیکنیکل وجہ نکالی جا سکتی ہے, معاشی, دہشت گردی, احتساب, حلقہ بندیاں اور مردم شماری کے علاوہ کوئی ٹیکنیکل وجہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے. اور عین ممکن ہے یہ معاملہ عمران خان یا تحریک انصاف, کاف لیگ یا جو بھی, ظاہر عمران خان ہی عدالت جائیں, اور ہو سکتا ہے عمران خان کو عدالت میں ریلیف مل جائے اور وقت پر الیکشن ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن آگے چلے جائیں, وہ اگست ستمبر تک نہ ہو لیکن پہلے ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ PDM والے کامیاب ہو جائیں اور الیکشن کو وہ کھینچ کے کسی نہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے آگے لے کے جائیں. دلچسپ صورتحال ہے. ابھی بڑا کچھ ہونا ہے اس نگران سیٹ اپ کے آنے کے بعد. دیکھیے گا بڑا فاسٹ فارورڈ قسم کی فلمیں چلیں گی اور چیزیں آگے بڑھیں گی. اب دیکھیے کہ دیکھتے جائیے گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ 3 آپشن جو ہیں ان پر غور کیا جا رہا ہے, اور ان 3 آپشنز پہ ہو سکتی ہے. ایک تو جنرل الیکشن, نمبر 2 2 صوبوں کے پہلے, 2 صوبے اور قومی اسمبلی بعد, نمبر 3 کوشش کر کے ساروں کے مقررہ وقت پر الیکشن کروائے جائیں, اور اس کے لیے زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.